مفتی عبد الرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لوگو، میں اپنے بندوں کو ضرور بھی ضرور تم کو آزماؤں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، پھلوں اور رزق کی کمی کے ساتھ، جانوں کی کمی کے ساتھ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو ان آزمائشوں میں کوئی فوت ہو گیا ہے، کوئی پھلوں کی کمی آ گئی ہے، کوئی رزق کی کمی آ گئی ہے، کوئی تکلیف اور بیماری آ گئی ہے، جو ان آنے والی آفتوں پر صبر کرتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ کہتے ہیں ان کو کیا سنا دو؟ خوشخبری سنا دو۔ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جو ایمان والے ہیں، رب کے بندے، وہ کیا ہیں؟ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ جزا فضا نہیں کرتے، بے صبری نہیں کرتے، نوحہ نہیں کرتے، چیخو پکار نہیں کرتے، اپنے سینے اور کمر کو نہیں پیٹتے، اپنے گریبان چاک نہیں کرتے، بال نہیں بکھیرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہی لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ اگر ان کا کوئی عزیز دنیا سے چلے جائے تو اس پر واویلا نہیں کرتے، چیخو پکار نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اور اللہ ایسے صبر کرنے والوں کو بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب بندے پر دنیا میں کوئی بڑی آفت، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو صبر کرنا چاہیے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر۔ اس کو صبر کرنے کا حکم ہے قرآن میں، اس کو رونے پیٹنے کا نہیں ہے، جزا فضا کرنے کا نہیں ہے، واویلا کرنے کا نہیں۔ یہ واویلا کرنا، رونا پیٹنا، یہ جاہلیت کی رسم ہے، اسلام کی نہیں ہے۔ کس کی ہے؟ جاہلیت کی۔ پیارے پیغمبر نے کہا لیسا منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیت، جو بندہ کسی مصیبت آنے پر اپنا گریبان چاک کرتا ہے، اپنا چہرہ پیٹتا ہے اور دہائی دیتا ہے، واویلا کرتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے، لیسا منا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، ان کا ہمارے ساتھ، محمد الرسول اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں کا جو مصیبت آنے پر گریبان چاک کر لیتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، منہ پیٹتے ہیں اور نوحہ کرتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں، میرے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ نوحہ کرنے والے لوگ، کسی کی وفات پر واویلا، چیخو پکار، بے صبری کرنے والے لوگ، یہ نوحہ کرنے والے لوگ، اگر نوحہ کرنے والی عورت مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قیامت والے دن جب اس کو کھڑا کیا جائے گا، اس کے جسم پر خارش کی قمیض ہوگی اور اس کے ٹانگوں پر گندک کی شلوار ہوگی، گندک جس کو آگ بڑی جلدی سے پکڑ لیتی ہے، یہ عذاب اس کو ہو رہا ہوگا۔ یہ نوحہ کرنے والے، چیخو پکار کرنے والوں کو، بے صبری کرنے والوں کو۔ اسلام میں مصیبت آنے پر صبر ہے اور صبر پر جنت ہے، صبر پر جنت ہے۔ ایمان والوں کے لیے مصیبت قسم اللہ کی، رب کی رحمت ہوتی ہے، وہ صبر کرتا ہے تو اس صبر پر اس کو کیا مل جاتی ہے؟ جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، ان اصابت ہو سراء شکرا فکان خیر اللہ، اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو رب کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے خوشی ملنا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور اگر کوئی تکلیف آئے تو صبر کرتا ہے، یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے، اس پر بھی جنت ملتی ہے، اجر ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، نقصان نہیں ہوتا۔ باقی حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت واقعتاً مظلومانہ شہادت ہے، بغیر کسی شک شبے کے ان کو مظلومانہ شہید کیا گیا، درندگی کی گئی، خباثت کی گئی، بہت بڑا ظلم ڈھایا گیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے، اور شہید کرنے والوں نے اپنی دنیا بھی برباد کر لی، اپنی انشاءاللہ عاقبت بھی برباد کر لی۔
وہ قیامت والے دن رب کے غضب سے، جہنم سے، اللہ کی لعنت سے حضرت حسین پر ظلم کرنے والے، آپ کو مظلومانہ شہید کرنے والے انشاءاللہ رب کے غضب، لعنت اور جہنم سے نہیں بچ پائیں گے، نہیں بچ پائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ لڑنا چاہتے ہی نہیں تھے، جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کربلا میں جب پہنچے اپنے خاندان کو لے کر تو انہوں نے 3 شرطیں پیش کی۔ عمر بن سعد کوفی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا، اس کی قیادت میں کوفے والی فوج آئی تھی۔ 3 شرطیں پیش کی کہ مجھے جہاں سے میں آیا ہوں واپس مکے اور مدینے چلے جانے دو، لڑنے نہیں آیا ہوں، یا مجھے مسلمانوں کی سرحد پر پہنچا دو، جہاں مسلمان کافروں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں میں وہاں مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جہاد کروں، یا تیسری شرط ہے مجھے یزید بن معاویہ کے پاس لے جاؤ، میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ خود طے کر لوں گا۔ عمر بن سعد نے تینوں شرطیں قبول کر لی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی۔ عبید اللہ بن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا اس نے کہا نہیں، شرطیں قبول نہیں ہیں، اگر حسین میرے ہاتھ پر آ کر بیعت کرے۔ حضرت حسین نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا، جس کی بنا پر لڑائی شروع ہوئی، اور اس لڑائی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا، ان کی آل و اولاد کو بھی شہید کر دیا گیا، ظلم کیا گیا ان پر۔ میرے بھائیوں، یہ شہید کرنے والے لوگ کون تھے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شہید کرنے والی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ساری کی ساری فوج کوفے کے شیعہ تھے، کوفے کے رافضی تھے، شیعہ تھے۔ ایک بندہ بھی عمر بن سعد کی فوج میں شام سے آیا ہوا نہیں تھا، شام کا ایک بندہ بھی ان میں نہیں تھا۔ سارے کے سارے کون تھے؟ جن بدبختوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر بلایا، ہزاروں خط لکھ کر کوفے آنے کی دعوت دی، جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر کربلا میں بے یار و مددگار چھوڑا، پھر وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، بدماشی کر کے، ظلم کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بدبخت سارے کے سارے وہ رافضی تھے، خط لکھ کر بلانے والے، دھوکے باز، فراڈیے، دغا باز، اسلام کے دشمن۔ یہ بدلہ لینا چاہتے تھے اپنے یہودی آباء و اجداد کا، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر ظلم ڈھا کر اپنے یہودیوں کا بدلہ لیا، بڑوں کا۔ یہ رافضی تھے، ان میں ایک بندہ بھی شام کی فوج کا نہیں تھا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں رب کے گھر میں بیٹھ کر۔ یزید بن معاویہ، نہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، نہ قتل کرنے کا حکم دیا، نہ وہ ان کے قتل پر خوش ہوا، بلکہ جب پتہ چلا یزید بن معاویہ کو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اس نے کہا لعن اللہ ابن مرجانہ تھا، اللہ عبید اللہ بن زیاد پر لعنت کرے، اس بدبخت کو میں نے یہ نہیں کہا تھا حضرت حسین کو شہید کر دے جا کے، اس لیے گورنر نہیں بنایا تھا اس خبیث کو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کرے، لعنت کرے اللہ اس عبید اللہ بن زیاد پر، اس نے یہ لفظ بولے ہیں۔ ہوا اصل میں یہ ہے، بلانے والے بھی خود، بے یار و مددگار چھوڑنے والے بھی خود، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ شہید کرنے والے بھی خود، اور الزام لگا دیا کس پر؟ یزید بن معاویہ پر۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوا، بالکل ایسے ہوا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ سے یوسف علیہ السلام کو لیا، خود کنویں میں ڈالا، جھوٹا خون لگا کر وہ باپ کے پاس جا کر رونا پیٹنا شروع ہو گئے، ہائے ابا مارے گئے، ہائے ابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ وہ آ کر بھونکنا شروع ہو گئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، الزام لگا دیا کس پر؟ بھیڑیے پر۔ کنویں میں کس نے پھینکا تھا؟ خود نے پھینکا تھا، الزام اس پر لگا دیا۔ انہوں نے قتل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خود کیا، اور بدبختوں نے الزام لگا دیا شام میں بیٹھے ہوئے یزید بن معاویہ پر، جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، یہ لطیفہ ہے، لطیفہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے
کہتے ہیں وہ کھیر پکی ہوئی تھی نا کسی کے گھر میں، تو مولوی صاحب کو پتا چلا کہ بڑی جو ہے نا وہ اسپیشل میووں والی کھیر پکی ہوئی ہے، ہر قسم کے میوے اس میں ڈالے گئے ہیں، زعفران بھی ڈالا گیا ہے۔ اب وہ مولوی کو تو رات نیند ہی نہیں آ رہی تھی اس کھیر کے چکر میں، وہ رات گیا ساری کھیر کھا گیا چوری، اور تھوڑی سی کھیر کٹے کے منہ کو مڑایا، کٹے کو منہ کو مل دی۔ کیوں؟ تاکہ صبح اٹھیں تو پتا چلے کہ یہ کٹے نے کھیر کھائی ہے، وہ کٹے پر غصہ نکالنے میں نہ پکڑا جاؤں۔ یہی کام ان رافضیوں بدبختوں نے کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ان کو بلا کر شہید کیا اور الزام لگا دیا، خون مال دیا یزید بن معاویہ کے منہ پر۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔